آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جاگ اٹھا سردار۔ کامو موچی خوف سے کانپ رہا تھا اور گاؤں کا سردار گرج رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ سالانہ میلے کے موقع پر نئے جوتے پہنوں گا، بھلا بتاؤ اتنے اہم موقع پر جبکہ دور دور سے لوگ آئیں گے میں پرانے جوتے پہنوں گا؟ ارے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے گاؤں کا سردار ہے اور سلیقے کے جوتے بھی نہیں۔ تم نے جو اتنے انتہائی گھٹیا جوتے بنائے ہیں ٹاکے بھی درست نہیں لگائے۔ تمہارے سفید بالوں اور پرانی خدمات کا خیال نہ ہوتا تو اتنے جوتے لگاتا کہ گنجے ہو جاتے۔ ارے بے وقوف، تمہاری نظریں کمزور ہو گئی ہیں تو اپنے اس بیٹے کو کام کیوں نہیں سکھا دیتے؟ اگر یہ اب بھی نہیں سیکھے گا تو تمہارے بعد ہمارے بچوں کے جوتے کون بنا کر دے گا؟ ارے اب دفع ہو جاؤ اور ڈھنگ کے جوتے بنا کے لاؤ۔ کامو نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے بیٹے شامو کے ساتھ سردار کی حویلی سے نکل گیا۔ شامو نے محسوس کیا بابا کی کمر پہلے کی نسبت جھک گئی ہے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ کامو بولا، شامو کل سے مدرسے نہیں جائے گا، وہ جوتے بنائے گا۔ میری نظریں کمزور ہو گئی ہیں، ٹاکے غلط پڑ جاتے ہیں۔ شامو کی ماں، آج میں سردار کے ہاتھوں پٹتے پٹتے بچا ہوں۔ لگتا ہے آج صبح کسی بھلے مانس کا منہ دیکھا تھا، ورنہ غصہ وہ بھی سردار کا۔ اللہ بچائے ایک جوتا بھی ہلکا نہ پڑتا۔ تم تو جانتی ہو وہ زبان سے کم اور ہاتھ سے زیادہ کام لیتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ کامو نے کچھ سوچ کر دل میں ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ شامو نے ماں باپ کو اداس دیکھا اور چپ چاپ باہر چلا گیا۔ چوراہے پر پہنچا تو دیکھا کہ موچو جولاہے کا بیٹا سوکھو اداس بیٹھا ہے۔ شامو نے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا سوکھو؟ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ سوکھو نے مایوسی سے کہا، وہی جو غریبوں کے مقدر میں ہے۔ ہفتوں کی محنت کے بعد بابا نے ململ تیار کیا تھا۔ جب سردار کے پاس لے کر گئے تو تھان دیکھتے ہی سردار غصہ ہو گیا اور اٹھا کر پھینک دیا۔ اپنے نوکروں سے بابا کو پٹوایا اور حویلی کے دروازے کے باہر پھینکوا دیا۔ سوکھو یار، اداس نہ ہو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آج بابا کو بھی بہت ذلیل کیا ہے۔ سردار کا بیٹا کامو کے ہاں آیا اور بولا، جوتے تیار ہو گئے ہیں تو دے دو، بابا کو میلے میں جانا ہے۔ کامو بولا، جوتے تو تیار ہیں لیکن تمہارے بابا کو نہیں دوں گا۔ آج میں خود ہی یہ پہن کر میلہ دیکھنے جاؤں گا۔ سردار کا بیٹا بولا، کیا بکتے ہو؟ بابا سن لیں گے تو چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تم جا سکتے ہو۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سردار کے بیٹے نے سارا واقعہ سردار کو بتایا۔ جب سردار نے سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس کی یہ مجال کہ یہ میرے آگے بولے گا۔ تھوڑی دیر بعد سردار خود ہی جھوپڑی کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ چلایا، ارے کامو، باہر آ گستاخ، تیری چمڑی ادھیڑ کر بھسنا بھر دوں تو سردار نہیں، تیری یہ مجال کہ میرے سامنے سر اٹھا کر باتیں کرے، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ ارے شور کیوں مچاتے ہو؟ کامو جھوپڑی سے باہر نکل آیا، لہجہ نرم تھا۔ سردار گرجا،
जूते कहाँ हैं? ये बात तुम धीमे भी कर सकते हो, मैं ऊंचा तो नहीं सुनता। कामू का लहजा बरकरार था। अरे बदज़बान, मुंह फट में तेरी जबान खिंचवा दूंगा। तुम दूसरों के कब तक मोहताज रहोगे? कब तक औरों से काम करवाते रहोगे? तुम कब काम करोगे निकम्मे इंसान? कपड़ा जो लाहा बनाता है, दर्जी उसे सीता है, जूते मोची बनाता है, जेवरात सुनार बनाता है, माली सब्जियां उगाता है, किसान अनाज पैदा करता है, लेकिन तुम क्या करते हो? अरे कोई है जो इस संग की खपती बूढ़े को उठाकर नदी के ठंडे पानी में एक गोता दिलवाए ताकि इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। अरे तुम किसी को सजा देने के लिए भी दूसरों के मोहताज हो। अफसोस है तुम पर, तुम्हारा वजूद सिर्फ दूसरों के बल पर कायम है। आखिर ऐसे शख्स को जीने का क्या हक है जो एक एक चीज के लिए दूसरों का मोहताज हो और अपनी इस मोहताजी पर शर्मिंदा होने के बजाय फख्र महसूस करता हो, अपने को बड़ा समझता हो, रौब जमाता हो। किसान कल्ले के बदले जोलाहे से कपड़ा, मोची से जूते ले सकता है, जोलाहा कपड़े के इवज कल्ला और जरूरत की चीजें खरीदता है। बताओ तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास क्या है? तुम कौन सा हुनर जानते हो? सरदार तो हम में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि हम में से हर एक कोई ना कोई हुनर जानता है। और तुम तो सिर्फ चीखना, चिल्लाना, गरजना और हुक्म देना जानते हो। सरदार तो तुम्हारा बाप भी था और तुम्हारा दादा भी, लेकिन वो इसके अहल थे। वो हमसे ज्यादा मेहनती, जफाकश, निडर और बेबाक थे। वो अपने खेतों में सबसे ज्यादा अनाज उगाते थे। वो गांव के गरीबों की मदद किया करते थे। हम आज भी उनके एहसानमंद हैं, उनके गुण गाते हैं। आज से हम गांव वाले तुम्हें अपना सरदार नहीं मानते। हम एक बेहुनर इंसान को अपना सरदार नहीं बना सकते। ये हमारा मुतफ़क्का फैसला है। सरदार सर झुकाए खामोशी से सुनता रहा, गोया इसे सांप सूंघ गया हो। लोग बिल्कुल खामोश थे। कामू अपनी झोपड़ी में चला गया और सरदार कुछ सोचता हुआ अपनी हवेली की तरफ बढ़ गया। दूसरी सुबह लोगों ने देखा कि सरदार अपने खेतों की तरफ काम की गर्ज से जा रहा था। गांव वाले ये देखकर हैरान थे, लेकिन वो हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे, क्योंकि उन्हें अब अच्छा सरदार मिल गया था। तो हमें भी चाहिए कि हम मेहनत करें और काबिल बने, क्योंकि जब हम काबिल होते हैं तो तभी मुआशरे में हमारी इज्जत होती है।